بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج کشمیر کی آزادی کے لیے پوری کشمیری قوم اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کشمیری رہتے ہیں وہ یوم کشمیر منا رہے ہیں، اور پاکستانی عوام اور حکومت اور اپوزیشن سارے مل کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج اس کے عزم کو دہرا بھی رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیری عوام نے 1 لاکھ کے قریب جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہاں ہر گھر میں ایک قبر موجود ہے۔ ہندوستان کی تقریباً 8 لاکھ فوج آج بھی ان کو اپنے گھروں میں محصور کر کے کرفیو کا سما پیدا کر رہی ہے، اور کشمیر پر ظلم اور زیادتی جاری ہے اور ساری ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اقوام متحدہ اس سلسلے میں بالکل کوئی کردار ادا نہیں کر سکی، اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ انڈیا کا ظلم جاری ہے۔ آج پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس پر یہ دوبارہ اس عزم کو دہرایا ہے کہ ہم کشمیری عوام کی ہر قسم کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے جائز جو ان کی آزادی کی وعدے کیے گئے ہیں یونائٹڈ نیشن میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے بھی اور اپوزیشن رہنماؤں نے بھی اپنے اپنے طور پر اس پر بہت ہی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن ایک بات حسب سابق وہ جو نظر آئی کہ اہم قومی امور پر بھی ہماری جو قوم ہے اور قومی لیڈر ہیں خاص طور پر، وہ پوائنٹ سکورنگ اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم سے باز نہیں آتے، یعنی اصل جو مسئلہ ہے وہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ آج بھی حکومت کے خلاف کہ کہا گیا کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی دھواں دار تقریر کی۔ بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا جی یہ نااہل وزیر اعظم کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اور مولانا فضل الرحمان تو حد سے آگے بھی بڑھ گئے، جنہوں نے اپنے دورے یعنی جب وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی تھے تو 473 ملین روپے اس پر خرچ ہوئے، اور کوئی کارکردگی نہ دکھانے کے باوجود بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کشمیر کا سودا کر چکا ہے۔ اور جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے آج حوالہ بھی دیا کہ وہاں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آزادی کے بعد ہم لوگ صوبہ بنائیں گے، وہ گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنائیں گے۔ یعنی یہ نیریٹو جو انڈیا کا ہے کہ پاکستان کے اندرونی ایسے معاملات، یعنی شمالی وزیرستان فاٹا ہو، جنوبی وزیرستان ہو، جب کے پی کے میں ان کا انضمام کیا گیا تو مولانا صاحب کو اس وقت بھی بہت سخت تکلیف تھی۔ وجہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم قومی امور پر بھی اپنی جو ہے وہ متحد نہیں ہو سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتا یا حکومت کی طرف سے آج ایک جوائنٹ سیشن ہوتا تو زیادہ مؤثر آواز کے طور پر دنیا کو سنایا جا سکتا۔ لیکن بہرحال اس پر بات کریں گے۔ وقاص عزیز صاحب ہمارے ساتھ اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اور بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، احسان بٹالوی صاحب بھی موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بریگیڈیئر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آج آپ پوری پاکستانی قوم یعنی 5 فروری کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے کاز کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کی اس وجہ سے، اس کنفلکٹ کی وجہ سے پاکستان 4 جنگوں کو بھگت چکا ہے، اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ ایسٹ پاکستان کا بھی ہم نے صدمہ برداشت کیا، اور انڈیا اب بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور کشمیری عوام کے لیے اسی طریقے سے یعنی سازشیں کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک ہے کیا وہ پریکٹیکل اقدامات کر رہا ہے جس کے اندر جنگیں اس نے کشمیر کے اندر آپ دیکھیے کہ ظلم و بربریت کی سزا جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور وہ آج سے نہیں ہوئی۔ اگر 1947 سے آپ جائیں اور 1947 میں پاکستان انڈیا آزاد ہوا تھا تو آپ نے اس میں صرف ستمبر کا مہینہ نکالنے جب ڈوگرا کی فوج نے ایسٹرن جموں کے اندر مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کے بہانے ٹرکوں میں بھر کے ان کو مارا تھا، کوئی 4000 لوگ مارے تھے، اور ڈفرینٹ ڈیٹس پہ مارے گئے تھے، 18 اکتوبر کو، 21 اکتوبر کو، 27 اکتوبر کو، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیے، اپنا بھاگل پور سے شروع کریے، کلکتہ، دہلی، اور لیٹر جو گجرات کے اندر جو کلنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، جو جینوسائیڈ ہوا تھا وہ انڈیا کے اندر ہوا، اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ تو کانسٹنٹلی جاری ہے۔ اب 1989 سے جب یہ اسٹرگل دوبارہ شروع ہوئی تھی، اور اس کے اندر دنیا نے پھر یہ مانا کہ یہ ایک انڈیجینس اسٹرگل کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے۔ 1989 پھر 2010 میں ایک کشمیری یوتھ کو مارا گیا، تو شہید کیا گیا، تو اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے برہان وانی کا جو شہادت تھی، اس کے بعد جو کشمیر کے اندر، اور آج بھی کشمیر کے اندر جس بچے کی یا جس
عورت کی یا جس بچی کی شہادت ہوتی ہے. آج 500 دن ہو گئے ہیں بریگیڈیئر صاحب، 500 دن مکمل ہو گئے ہیں. یعنی وہ جو 80 لاکھ آدمی کم و بیش ان کو انہوں نے کرفیو کی حالت میں رکھا ہوا ہے. خوراک کی کمی ہے، دنیا کی پریس وہاں نہیں جا سکتی. کیا کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہے سر اقبال صاحب، دنیا کو دنیا آج کل اٹس اے گلوبل ولیج. سو دنیا نوز ایوری تھنگ. یہ نہیں کہ دنیا کو نہیں پتا، دنیا کو سب کچھ پتا ہے، دنیا سب کچھ جانتی. نہیں درست ہے آپ کی بات، دنیا کو پتہ ہے. تو دنیا کو پتہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو یہ نہیں پتہ ہے. جب وہ لیکن اصل میں اگر دیکھیں نا، اگر دنیا کی آنکھیں اندھی ہو جائیں اور کانوں کے اندر سوراخ ہو جائیں، اور یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل اب اس وقت جو ہے نا، اس وقت بہت بڑی جو بات ہے نا اقبال صاحب، جو سوچنے کی بات ہے جی جی وہ یہ ہے کہ اس وقت 2 ایشوز ہیں. اچھا آج کی تاریخ میں جب آپ کشمیر کی سالیڈیرٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو ہے، ایک تو ایشو ہے جو لانگ ٹرم ایشو ہے، جس کا مسئلہ جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کرنا ہے کشمیریوں کے آزاد. دوسرا جو یہ آپ نے جو بات کی نا 500 دن ہو گئے کرفیو لگے ہوئے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر دنیا کا ضمیر بیدار ہوتا، جو دنیا تو بے ضمیری ہے، اور ضمیر اس حد تک تو ضرور بیدار ہے. یہ بھی ہے نا کہ جو قومیں متحد ہوتی ہیں، مثلا ہم کوسوو ہو، بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں. اور آج تک ہم نے یعنی ایک ایسے ملک کو تسلیم نہیں کیا جس کے کانسیکوینسز یعنی وہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتا ہے. اور انڈیا کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو جاتی ہے. مسلمان ممالک بھی اپنے اپنے طور پر یعنی ہندوستان کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں کہ کتنا کوشش تو پاکستان نے نقصان بھی بڑے کیے ہیں، کوشش بھی کی ہے، لگے ہوئے بھی ہیں. کب تک؟ ہم تو جہاں کھڑے ہم تو بڑے کمفرٹیبل حالات میں کھڑے ہیں. اگر پاکستانیوں کو تصور کریں، سوچئے کشمیری جہاں کھڑے ہیں، ہم تو ان کی ایک آواز کو بلند کر رہے ہیں، ان غریب لوگوں کی، ان مجبور لوگوں کی، ان مظلوم لوگوں کی، جس کا دنیا کو پتہ ہے کہ جی کیا. لیکن دنیا کی طاقتیں جو اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتی ہیں، کم از کم اتنا تو کر سکتی ہیں کہ بڑے بڑے لیڈر یا ایون جو مسلمان ممالک جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، بلین ڈالرز کے معاہدے سائن کرتے ہیں، وہ ان معاہدوں کے اوپر ایک قدغن لگا دے کہ جی آپ پہلے کرفیو اٹھاؤ، پھر ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، ادروائز ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. کیا نقصان ہوگا؟ اتنی بڑی کون سی مارکیٹ ہے؟ لیکن یہ بے حسی کی جو فضا ہے، اس نے کشمیر کا اس کو نقصان پہنچایا. کہ او آئی سی کی سیکرٹری جنرل کی جو کانفرنس پچھلی دفعہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کے اندر ایک کلاز انہوں نے دی. وہ اسٹیٹمنٹ بذات خود بڑی پاورفل اسٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو تسلیم کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک کلاز لگائی کہ جی ہم اپنا ایک وفد بھیجیں گے جو اسلامی او آئی سی کا وفد ہوگا، اور وہ جا کے کشمیر کے اندر یہ انویسٹیگیٹ کرے گا چیزوں کو کہ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے. اب بتائیے مجھے، وہ قرارداد پاس ہوئے 2 مہینے ہو گئے، کوئی وقت گیا آج تک آپ کو کوئی اور؟ او آئی سی کے متعلق تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس ملک کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. یو اے میں مندر بن رہے ہیں، اور ہمارے پر کس قسم کی قدغنیاں دشمنوں نے کیا لگانی تھی، اپنے بھی ہمارے ساتھ نہیں رہے. لیکن پاکستانی قوم تو ڈٹی ہوئی. آج بھی چھٹی بھی اناؤنس کی جاتی ہے ہر سال، اور پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑے ہیں باقاعدہ. یہ ہم تو کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، کشمیری بھی کھڑے ہیں. اس لیے کشمیر آزاد کشمیر جو آج تک آپ کو آزاد مجھے لگتا ہے یہ کشمیریوں نے خود آزاد کرایا. اور اگر انڈیا سازش نہ کرتا یا ماؤنٹ بیٹن سازش نہ کرتا نہرو کے ساتھ مل کے اور پٹیل کے ساتھ مل کے، تو ہمارے مجاہدین جو ہے تو وہ تو سری نگر ایئر فیلڈ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. راجوری شہر کو انہوں نے 1947 میں راجوری کیپچر کر لیا تھا. 1948 میں پھر انڈین آرمی نے اس کو آگے اس کے اوپر وہ کیا ہمارا. اور آج تک کا جو کشمیر ہے وہ کشمیریوں نے خود آزاد کرایا. گلگت بلتستان نے اسی وقت 1947 میں گھنسارا سنگھ کو فارغ کر کے انہوں نے پاکستان کو جوائن کر لیا تھا. تو وہ چیزیں تو ایک منٹ تھوڑا سا ساتھ رہیے گا، کیونکہ میں ذرا پینل کو ساتھ لے لوں. وکاس عزیز جو بات ہوئی ہے کشمیر کے متعلق، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں فخر والی ہے کہ ہم ایک مسلمانوں کے لیے ایسے اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے تو اس وقت بھی ان کو یہاں بھی سہولت بھی دی. یہاں پاکستان میں جہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ووٹ کا حق حاصل بھی ہے. تو اس وقت جو جد و جہد جس مرحلے میں ہے، کیونکہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہندوستان میں کافی تحریکیں چل رہی ہیں،
یہ ایک تحریک ایسی ہے جو کنٹینیو جاری ہے اور اب بھی اس میں شدت اسی طرح موجود ہے، بلکہ میں تو کہتے ہیں اس سے شدت بڑھ گئی ہے، اور دوسرے بھی اس سے سپورٹ لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو تحریکیں چل رہی ہیں. خالصتان کی تحریک کی بات کریں، کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، کشمیر کی تحریک کو اب خالصتان کی سپورٹ حاصل ہوگی. میں آغاز کروں گا قائد اعظم محمد علی جناح میرے بانی یعنی بانی پاکستان کے اس قول سے جب انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. سب سے بڑی بات پھر ہمارا ان کا رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو پاکستان اور کشمیر تو لازم و ملزوم ہے. برگیڈیئر صاحب نے بات کی اقوام متحدہ کی، اس کی قراردادوں کی، تو اقوام متحدہ 1948 میں بھی اتنا ہی بے اثر تھا جتنا آج بے اثر ہے. اقوام متحدہ بیسیکلی بھارت کی رکھیل ہے، میں تو سمپل سیدھی سی ایک بات کہوں گا، اور وہ رکھیل ایسی ہے کہ وہ بدلتی بھی نہیں ہے، مسلسل چلی آ رہی ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو جیوش لابی نظر آئے گی، امریکن لابی نظر آئے گی، بین الاقوامی جو اسلحے کے دکاندار ہیں وہ وہاں پہ بھارت کو فنڈ کرتے نظر آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک وانی آتا ہے، نہتا لڑکا نوجوان، ٹھیک ہے، اور صرف اپنی وہ تصویر اس کی وائرل ہوتی ہے ایک ویپن کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر کیا وہاں پہ جو دہشت گرد بھارتی فوج ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ مودی بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا. اقبال شاہد صاحب، یہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اس فقیر کی بات کو ثابت کرے گا. اور دوسرا، دنیا کی دہشت گرد ترین جو فوج ہے نا وہ بھارت کی فوج ہے، کیونکہ دہشت گرد بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا، اور ان کی ایک وانی کو دیکھ کر پتلون گیلی ہو گئی. اور آج یہی حال ہے. آپ دیکھ لیں کہ عالمی جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کرے نہ کرے، پاکستانی میڈیا بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے. چائنیز میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، رشین میڈیا سر رپورٹ کر رہا ہے، ٹرکش میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور کیا چاہیے کہ ان بائس چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وہاں پہ تھوڑی سی صورتحال لاک ڈاؤن میں بہتر ہوتی ہے، میں بات مکمل کر کے اگلے گیسٹ کی جانب آپ کو دوں گا، واٹس ایپ یا سوشل میڈیا آن ہوتا ہے، وہاں سے رپورٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں کے نوجوانوں کی جذباتی تقاریر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. آج مظفر آباد میں کھچ ماری ہے، میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے، آپ نے تو 473 کی بات کی، اتنے پیسے وہ کھا گئے. جب وہ خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے بیان دیا تھا، ان سے سوال پوچھا رپورٹر نے، جی کشمیریوں کا انہوں نے کہا کون سا خون؟ یہ تو مولانا فضل الرحمان کی حالت ہے. تو یہ تو، اور مریم نواز، کون سی مریم نواز جنہوں نے کارگل کا سودا کر دیا تھا جن کے ابا جی نے، بلاول بھٹو زرداری، کون سے بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی نے کے دور حکومت میں جو کچھ ہوا کشمیر کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. سو ایک ون سٹینڈ ہے، اور ون سٹینڈ یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج یہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. اور آج وزیر اعظم پاکستان جو خود کو کشمیریوں کا وکیل نہ صرف کہتے ہیں بلکہ ثابت کیا ہے، ہر موقع پہ ثابت کیا ہے. یہ 3 فورم ہیں جو ان پی ڈی ایم کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ بھارت کی رکھیل ہے. جی بٹالب صاحب، ظاہر اس طرف نظر چلی جاتی ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ پاکستانی قوم تو منا رہی ہے، اب سیاستدان جو ہیں وہ اس موقع پر بھی انہوں نے وہی باتیں کی کہ باہر کا میڈیا نہیں بلکہ انڈین میڈیا دن رات وہی چلاتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے متعلق اس طرح شدت سے کیوں بات کرتے، تو کہتے ہیں اس سے زیادہ شدت تو آپ کے پاکستان کے سیاستدان کرتے ہیں. ہم تو ان کو دکھاتے ہیں، ان کو لائیو دکھاتے ہیں، ان کی جو وہ تقاریر کرتے ہیں. آج بھی بلوچستان میں بم دھماکے ہوئے ہیں این اس موقع کے اوپر کہ جب کشمیر کے لیے دن پوری دنیا منایا جا رہا ہے. تو جو لوگ، اس کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ جا کے جب تینوں یہ لیڈران آج تقریریں کر رہے ہیں اپوزیشن کے. اقبال شاہد صاحب، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں، بریگیڈیئر صاحب نے بھی اور وقاص صاحب نے بھی حقائق کے بہت جیسے کہ سر چڑھ کے باتیں کی ہیں. لیکن میرے ایک دو سوال ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا آپ کا ساتھ کیوں دے؟ آج کی دنیا، ہم کہتے ہیں ہمارا انصاف کا ساتھ دے، جہاں بھی ہے جہاں ہوتا ہے، کہتے تو ہیں نا کہ ہم انصاف کا ساتھ دیتے. کون سا؟ اگر آپ پاکستان کی طرف آ جائیں، یہ جو 11 کرپشن کلب کے ممبر ہیں اور ایک کرپشن کلب بنی ہوئی ہے، کیا اس کے ساتھ وہ جو لوگ آتے ہیں بعض دفعہ ہزاروں کے حساب سے بھی آ جاتے ہیں، اور اینکر حضرات بھی ایسے ہیں ٹی وی پہ، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، وہ شرم نہیں آتی بیٹھ کے انہیں پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شرم مر چکی ہے. میں تو بڑا ایک سمپل سا سوال کیا کرتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں، تو میں یا پروگرام بیٹھے ہوں تو میں تو ایک سوال کرتا ہوں کہ اس سے کرے قرآن لائیں، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں. اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مطلب شرم نام کی کوئی، غیرت نام کی چیز انہوں نے یہ نہیں پتا کہ کرپشن کا ساتھ دینا، کرپشن کو سپورٹ کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنی کرپشن خود ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ آپ کے اینکر حضرات، نہ صحافی حضرات، نہ کالمسٹ، نہ سیاستدان اور نہ تجزیہ کار
لیکن کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ تو لگے ہوئے ہیں نا، مثلا آپ جیسے لوگ تو لگے ہوئے ہیں. ہم تو پاگل ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں. اس سے کہ ہم نے نہ کسی سے پلاٹ لیا، نہ ہم موٹر سائیکل پہ تھے اور اس کے بعد ہم جہازوں پہ آئے، نہ ہم کوئی 1.5 مرلے کے فلیٹ میں رہائش تھی اور آج فارم ہاؤسز ہیں، ہم الحمدللہ ان میں سے نہیں ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ آج کا دور ہے، وقاص صاحب نوجوان ہیں، یہ نئی نسل کے، ہم تو اب پرانی نسل میں ہو چکے، لیکن یہ بتائیں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کی جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. بیلنس آف پاور تو پاکستان برابر رکھ رہا ہے. جب پاکستان میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ اتنا ہے اور بجٹ زیادہ بھی نہیں ہے، فوج کا 18% ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں 80% ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بیلنس آف پاور آپ پچھلے مبارک پاکستان کے عوام کو ہم دے سکتے ہیں کسی موقع پر، بے شک 2 دن پہلے تھی کہ 290 کلومیٹر زمین سے زمین پر ایک ہم نے میزائل جو غزنوی بنایا ہے وہ ہر قسم کے وار ہیڈ لے جا سکتا ہے. اچھا اقبال شاہ صاحب، آپ ہم سے بھی زیادہ باخبر ہیں، بریگیڈیئر صاحب بھی لائن پہ ہیں، اگر یہ بتانا چاہیں ان سے بھی مطلب میں کہوں گا کہ تاکہ ہندو جیسے کتوں کی موت مرنے والی قوم کو ایک سبق مل جائے کہ اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا دیں کہ ہم انڈیا سے کتنا آگے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، اب آپ کے طرف آتے ہیں کہ اس وقت بیلنس آف پاور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ اس میں بڑی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہی ادارہ ہے، ہم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ کچھ بدبخت تو ایسے ہی روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں اشارتاً کنایوں سے، جن کا پہلی بات ہے سیکیورٹی کے اوپر. اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے، میری بہن بھائی بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، تو میرا گھر ہی سلامت نہیں ہے، تو میں تو سب سے پہلے تو سیکیورٹی پر توجہ دوں گا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں آپ اپوزیشن کی لیڈرشپ کا ان کی سوچ کا ذکر کر رہے تو یہ جو فضلی ہے یہ وہ ہے جس نے کشمیر کمیٹی کا پیسہ کھایا ہے، غدر کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے اس شخص نے. اور یہ اس کے اندر اس لیے دنیا میں جو ویسٹرن پاور دیکھتے نہیں ہیں، اس کو برداشت نہیں کرتے. ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دیئر. اس کو پولیٹیکل برائب کے طور پہ جب ایک چور، اچکے اور ڈاکو جو لندن میں بیٹھا ہوا اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ شخص جو پاکستان کی زکوٰۃ کا پیسہ کھانے، شرم آنی چاہیے اس بے شرم فیملی کو. جو بے شرم فیملی ہے نا، یہ غیرت بھی نہیں ہے جن میں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ نہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کا زکوٰۃ کا پیسہ کھاتے وہ قبض کاروں میں. بے شرم انسان ہے، یہ حد تک بے شرم ہے، ان کے اوپر کوئی شرم نہیں ہے. آج کے دن میں ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ کشمیری خون بہا رہے ہیں اپنا، کشمیری اپنے پاکستان کے فلیگ میں دفن ہو رہے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں ہے. ان کو اپنی چندے لے کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، 400 روپے چندہ لے کے اسلام آباد میں لے کھا جاؤ چندہ. یہ ساری عمر چندہ کھاتا ہے، لیبیا کے پیسے کھاتا ہے. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. اچھا، ابھی انڈیا کے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں کشمیر پر بہت کام ہوا تھا. اس کا نام نہ لیں اقبال صاحب، اس قسم کے لوگوں کا نام نہ لیا کہ پروگرام میں. یہ لالچی لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، کمپلسو لائر ہیں، یہ ہیبیچول لائر ہیں. یہ جھوٹ کے بغیر کچھ بول نہیں سکتی یہ خاندان پورا. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف نے تقریر کی تھی نا اسمبلی میں، شرم آتی ہے بے شرم کو. جو کہتا تھا کہ میرے کو فلیٹ نہیں ہے، آج لندن میں جب باہر چھپتے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پینٹ ہاؤس پائریٹ، یعنی پینٹ ہاؤس نقب زن کہتے ہیں باہر، ان کو چور کہتے ہیں. ان کو آپ کیا بات کر رہے ہیں ان کی؟ ان کا آج کشمیر کا قوم کو بتانے کے لیے تو یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا، جو بیلنس آف پاور کا آپ نے سوال کیا تھا، وہ بیلنس آف پاور دیکھیے یہ بہت بڑی لمبی ڈسکشن ہے. جی ٹھیک ہے. نمبر جو ہوتے ہیں نا، نمبر جو آپ کو بیلنس آف پاور نہیں دیتے. ٹیکنالوجی اور جو پروفیشنلزم ہوتا ہے، جو فورس کا جو ایکیومن ہوتا ہے، جو ایک فورس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، جو اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو اس کی ٹیکٹکس ہوتی ہے، جو اس کی پالیسی ہوتی ہے، وہ آپ کو بیلنس آف پاور دیتا ہے. یعنی انڈیا نے اگر کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کی تو پاکستان کے اس کے مخالف اس کے جواب میں وہ ہتھیار بنائے جو 300 سے لے کے 1000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. یعنی میں چھوٹی سی چیز کہوں گا، انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے اور ایک جگہ پہ حملہ کریں گے، بارڈر کے نزدیک آئیں گے، بارڈر کے نزدیک انہوں نے فورسز موو کی، اور پاکستان کے بعد جو کہ لمبے رینج کے ہتھیار ہے تو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے، تو پاکستان نے 100 کلومیٹر کا ہتھیار بنا لی. تو یہ جو چیزیں بیلنس ہوتا ہے، اور یہ پروین سوامی ہے، فورس میگزین ہے، اس کے ایڈیٹر ہے،
اس نے بتا دیا ہے کہ بیلنس آف پاور کس کے پاس. بیلنس تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس ایک ایسا ایج بھی ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم الحمدللہ آج بھی انڈیا کو چیلنج کرتے ہیں. اور بالا کوٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد پاکستان نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, DDISPR نے کہی تھی, جو وار فیئر میں کوئی نہیں کہتا, کوئی شخص یہ کوئی ملٹری کمانڈر کبھی یہ نہیں بتاتا کہ میں کس ٹارگٹ پہ کس ٹائم پہ اور کس طرح حملہ کروں گا. لیکن DDISPR نے ببانگ دہل کہا کہ ہم اپنی سلیکشن کے ٹائم پہ اور اپنے مرضی کے ٹارگٹ پہ حملہ کریں گے, اور پاکستان نے آپ نے دیکھا بہت شکریہ جی. وقاص صاحب اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایک لمحہ مجھے یہ چیز یاد آ رہی تھی کہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ اس وقت قائد ہیں, ان کو ہیڈ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کشمیر پر بڑا کام ہو. جب میاں نواز شریف صاحب انڈیا میں گئے تھے تو کشمیریوں کو ملاقات نہیں کی, تو کس سے ملاقات کی تھی انہوں نے؟ کی تھی کسی سے؟ میں کی بات سے میں جی آپ بات کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. مودی سرکار آئے تھے, آموں کی پیٹیوں پہ کام ہوا تھا, قالینوں پہ کام ہوا تھا, رشتہ داریوں پہ کام ہوا تھا, کافیز پہ کام ہوا تھا, خصوصی طور پر جو ہے وہ سبزیوں کی ترکاریاں جو بنوائی گئی تھیں, جو منورنجن کیے گئے تھے, ان پہ کام ہوا تھا. اور میاں صاحب تو ویسے بھی پیٹو ہیں, آپ کو پتا ہے. اکثر وہ لائیو چائے کی پیالی جب وہ سائڈ پہ وہ آ جائے تو اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عوام سے بات چھوڑ کر چائے ٹھونسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کام تو وہ کرتے ہیں, کام تو ایسا انہوں نے باندھا ہے کی طرف جانا ہے بالکل, جو اس کے بعد بریک بدل جائے گا, اس کام کے بعد بریک کی بات بنتی ہے. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اور آج پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, ان کے کاز کے لیے ان کے ساتھ, آج ان کے ساتھ یعنی پورے ملک میں چھٹی بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ دینے کے لیے عزم کو بھی دہرا رہے ہیں. ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, شان بٹالوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, وقاص عزیز صاحب اس وقت پینل میں موجود ہیں. تو پہلے سب ساتھیوں کو میری طرف سے سلام. ہاں اچھا سر, بات یہ کہ آج کشمیری جو ہے پوری دنیا میں یعنی یوم کشمیر منا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب وہ شہادتیں ہو چکی ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید موجود ہے. اور ہندوستان کی جو 8 لاکھ فوج ہے وہ یہ بنتے ہیں کہ 10 آدمیوں کے اوپر ایک فوجی کی ترتیب ایسے ہوتی ہے. اس کے باوجود ان کا جذبہ ختم نہیں کیا جا سکا, اور انڈیا مسلسل 500 دن ہو گئے. اس پر کیا کہیں گے کہ اندرونی طور پر انڈیا ایک خوف میں مبتلا ہے کہ فوج کو واپس نہیں لا رہا, یا وہ اس وجہ سے ان کو دبا رہا ہے کہ دوسری تحریکیں اٹھ رہی ہیں. اور چائنا کے ساتھ جو کنفلکٹ لداخ میں ہوا تھا, جن کو سب بڑی منہ کی کھانی پڑی تھی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے فوجیوں کو کیا انہوں نے حال کیا تھا, وہاں تو وہ بات نہیں کرتے, لیکن یہاں وہ ظلم کا بازار گرم ہے. کیا کہیں کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے ذرا بات کیجیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, بھارت نے کشمیر میں شروع سے ہی جو غاصبانہ قبضہ کرنے کے بعد سے جو وہاں پہ ان کی ملٹری اور پیراملٹری ٹروپس کی پریزنس ہے, وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس انڈیجنس موومنٹ کو سپریس کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی سٹیج پر کشمیر آزاد ہو گیا تو یہ ایک ایسا چین ری ایکشن شروع ہوگا کہ جو بھارت کی دوسری ریاستوں میں, جو سٹیٹس میں, جو ساؤتھ میں خاص طور پہ جہاں تحریکیں چل رہی ہیں, ان کو بہت یہ پھر اس کے لیے کیٹلسٹ کا کام کریں گے. اور پھر بھارت کے لیے ان کو اپنے ساتھ اپنی یونین میں رکھنا ممکن نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ ہمیشہ سے اس چیلنج کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیتے ہیں, اور ان کی تمام تر حکومتیں جو ہیں وہ بڑے تسلسل کے ساتھ انہوں نے اپنے غاصبانہ قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے ہیں. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے, جو موجودہ فاشسٹ RSS کی حکومت ہے, انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے. اور اب یہ مسئلہ محض ایک پولیٹیکل مسئلہ یا ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اب تو یہ ایک بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہیومن رائٹ کرائسس بن چکا ہے. بلکہ جہاں وہ انہوں نے پہنچنا تھا کہیں وہ وہاں بارڈر لائن آ تو نہیں گئی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی, اور دوسری طرف بھی کافی جگہوں پر زیادہ شدت سے بات آگے بڑھ رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر ان کی بات مان لی جائے
تو دوسرے صوبوں میں جو بغاوتیں ہیں وہ پھر سار اٹھا لیں گی. لیکن یہ بھی تو ہے کہ ان کی مستقل مزاجی کشمیریوں کی وہ بھی تو ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. جی وہ دیکھیے جی وہاں پہ ایک پوری جنریشن نے اتنی قربانیاں دی ہیں. اب ہر گاؤں سے، ہر گلی سے، ہر گھر سے ایک شہید جو ہے نا اس کی وہاں پہ اس کی قبر بنی ہوئی ہے. تو جب اتنے قریب کے لوگوں کا خون جو ہے وہ ناحق بہ جائے تو اس کے بعد اس تحریک کو جو ہے ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ موجودہ حکومت نے بلکہ میرے خیال میں جو ہے اس جو ایک وہاں پہ ایک ہلکی لیول کی جو ہے نا آگ جل رہی تھی اس کو انہوں نے ہوا دی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بھارت کے اس سارے جو ہے نا غاصبانہ جو اقدامات ہیں جو انہوں نے 370 ریپیل کی ہے اور وہاں کی ڈیموگرافک جو ہے وہ پوری پروفائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد سب سے بڑا نقصان جو انڈین اسٹیٹ یونین کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو پرو کانگریس یا پرو دہلی جو ان کے حکومتیں تھیں، خاص طور پہ جو ہمارے شیخ عبداللہ فیملی کے جو لوگ تھے، اب وہ لوگ بھی جو ہے ان کو بھی ادراک ہوا ہے کہ ان کے وہ بھی اب ان کے خلاف ہو گئے ہیں. لیکن ماشاء صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستانی قوم اور افواج پاکستان، اور یہاں کے جو محب وطن لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. پاکستان کے آج آپ رات کو آگ دیکھ لینا، جب آج تقریریں ہوئی ہیں اپوزیشن کی، خاص طور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے جو اس حکومت کو یعنی ریپلیس کرنا چاہتی ہے، آج بھی ان کا وہی نیریٹو جو انڈین چینل آج دکھائیں گے بڑے دھڑلے سے. انہوں نے نہ تو پلوامہ کا ذکر کیا، نہ بالا کوٹ کا کیا، نہ آج جو بلوچستان میں دھماکے ہیں اس کا کیا. ایک ہی بات انہوں نے کی ہے. یہ اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل آپ کے جو ہے نا چینل کے توسط سے یہ بات بالکل جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اپنے جو ہے نا ذاتی انا اور ذاتی مقاصد کے لیے یہ پاکستان کے جو ہے کاز کو اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ بلا واسطہ طور پہ یہ جو ہے نا ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا حکومت کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے یہ گورنمنٹ اور ریاست کا جو فرق ہے اس کو ہی انہوں نے مٹا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور کشمیر جو کہ ہماری فارن پالیسی کا ایک پیوٹ ہے، جس کے اوپر ہماری کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی کا، یہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ان کا نیریٹو جو ہے وہ بھارتی نیریٹو کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے بجائے اس کے کہ لائن پر یہ کہ ذرا میں وقاص عزیز کا بیان لے لوں. کیسے حکومت اب اور کیا کرے اور پاکستانی عوام کیا کرے؟ پاکستان میں بھی تقریباً 70-75 ہزار جو جانوں کا نذرانہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے لاکھ سے زیادہ ہے لاکھ کے نزدیک. تو مجھے بتائیے کہ کاز تو یہ کسی نے کنفلکٹ تو کشمیر سے شروع ہوا ہے نا، ہم تو کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اس پر ذرا بات کیجیے. دیکھیے سر، ان کرپٹ لیڈروں نے جن میں یہ سارے 11 کے 11 جو ٹولہ ہے کرپشن کا جو ہے، انہوں نے اس قوم کو بڑی کوشش کی کہ یہ ریوڑ بن سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ قوم کوئی بھی، آپ زلزلے کی بات ہو، کسی آفت کی بات ہو، کوئی قومی ایشو ہو، 27 فروری دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، جب ہمارے شاہینوں نے ٹھکائی کی صحیح کر کے، اور جو ہے وہ چائے کا ذائقہ تو یاد بڑا آ رہا ہوگا، اور بلکہ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ وہ ابھی نندن کی بیگم اسے پوچھتی ہوگی روز چائے دیتے ہوئے، ہاں میاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے. تو وہ یہ چلیں حضرات فنن ایک بات ہوئی. سر چند باتیں یہاں پہ قابل ذکر ہیں. میں اپنے ویلاگز میں بے شمار دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، پی ڈی ایم را فنڈڈ ہے. آپ پہلے دن سے لے کر آج تک کا ان کا بیانیہ دیکھیں، نیریٹو دیکھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال شاہد صاحب میں اس کو پاکستانی مانوں گا جو دو قومی نظریے کے خلاف ہوگا، جو پاکستان کے خلاف ہوگا، جو افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا؟ میں اسے پاکستانی نہیں مانتا. میرے نزدیک وہ پاکستانی کی ڈیفینیشن سے نکل چکا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب ان کا احتساب اداروں کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 40 ایئرز کا ایک پروسیس اینڈ کر کے اس ری ویمپ کر کے چیزوں کو سامنے لانا، یہ اب قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے دن سے چیخ رہے تھے کہ 40 سال کا کام ہے، وہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا، اور صد شکر کہ اس قوم کو اب سمجھ آنا شروع ہوگی. تیسری بات، اب کشمیر کو ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. دہشت گردی کا آپ نے حوالہ دیا، 1 لاکھ سے زائد ہمارے سویلین بھی اور ہمارے جو سپاہی ہیں، جو ہمارے فوج کے لوگ ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، فوجی افسران بھی، جی بالکل، انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا. قوم کے بیٹے ہیں حسن، حسین اور پھر جنید صاحب آئے نا پاکستان، کیوں نہیں آتے؟ بلاول صاحب جو ہے وہ ذرا بڑھ کر نکلے نا باہر.
بات کریں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا ایک ہے لیگیسی ہے، وہ سمجھتے ہیں شہادت کو، جو چیز ماننے والی ہوتی ہے وہ، لیکن کرپشن بھی ان کی لیگیسی ہے، یہ بھی ساتھ میں رہے۔ اس وقت یہ سارے کا سارا نیریٹیو جو عمران خان صاحب نے بلڈ کیا ہے، دیکھیں وہ صرف یونائیٹڈ نیشن میں تقریر نہیں کی، ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، سعودیہ ہے، کسی بھی جگہ پہ انہوں نے وزٹ کیا ہے، ٹیلی فون پہ بات ہوئی، انہوں نے پہلے کشمیر کی بات کی ہے، اور کیا سفارت تو فضل الرحمان تو کہتا ہے وہ بیچ آیا کشمیر، بیچا تو فضل یہی الرحمان نے بیان ہے، میں چلیں گے۔ بیچا تو فضل الرحمان نے ہے، اس نے نہ بیچا ہوتا تو آج وہ جا کے پی ڈی ایم مظفر آباد میں وہ کری تھی تو وہ کشمیر کی بات کرتے، وہ پاکستان کے نیریٹیو کی بات کرتے، دو قومی نظریے کی بات کرتے، الٹا انہوں نے تو کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ فساد ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے جو چیزیں وہاں پہ بلڈ ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ جو اس وقت نون لیگ کے وزیر اعظم فاروق صاحب، انہوں نے جو کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے، وہ تو داستانیں ابھی کھلنی ہیں، وہ تو چیزیں ابھی مزید کھلیں گی۔ یہ بٹالوی صاحب اب بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ 26 تاریخ کو وہ دن دناتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے بڑا لانگ مارچ کرنا ہے اور بہا کے لے جائیں گے اور کشمیر کے الیکشن سے پہلے یہ سب ٹاپل کر دیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس ٹائم جب ہم ایک طرف تو یعنی 5 فروری منا رہے ہیں، ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کوئی بھی اس وقت سرحدوں کی صورتحال بھی گرم ہے اور یہ حالات کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا یعنی سلسلہ آپ سنتے ہیں، ہم نے میزائل بنایا 290 کلومیٹر کا، وہ بیلنس آف پاور ہے، ہماری اکانومی کمزور ہے۔ اس ٹائم پر یہ اس قسم کے حربے یا اس قسم کی تحریکوں کی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ اقبال شاہد صاحب، آپ کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے بھی رہا ہوا ہے اور آپ پنجاب کے کلچر سے بھی واقف ہیں، وہی پاکستان کا کلچر بھی ہے کیونکہ 60% آبادی پنجاب کی ہے۔ کیا آپ نے یہ محاورہ نہیں سنا ہوا، دشمن دی مت جانتی ہوئے تو سنگل پلیوں پا دیو؟ یہ مولوی فضل نام جس کا بندے کا ہے، یہ 12 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، اسے کہیں 12 سال کے پورے اس کے بیانات لے لیں، کشمیر کے بارے میں اسے کوئی منہ کھولنے کی کبھی تکلیف کی اس نے؟ 44 لاکھ کی لسی پینے کے لیے تو منہ کھلتا تھا اس کا۔ 473 ملین، آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ 473 ملین، 47 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے 12 سال منسٹر جو پرمٹ اس نے لیے ہیں ڈیزل کے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کے علاوہ دہشت گردوں کا یہ سہولت کر رہا ہے افغانستان سے، وہ الگ ہے، وہ اب بھی ہے، وہ اب بھی ہے، ختم نہیں ہوا۔ ڈیفینیٹلی وہ اب بھی ہے۔ اب بھی وہ بچوں کو ایکسپلائٹ کر کے سڑکوں پہ لانا چاہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظالم اور مکروہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ وہ بچے میرے بھی ہیں اقبال صاحب، وہ آپ کے بھی ہیں، لیکن یہ لوگ انہیں اون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ صرف وہ ڈاکو ہیں، یہ وہ کرپشن کلب کے ممبر ہیں کہ جہاں ان سے جب بھی کرپشن کا موقع چھنتا ہے نا تو یہ ماہیے کتنا پیسہ چاہیے؟ ان کے فارم ہاؤس بھی بن چکے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ بھی ہے، کہتا ہے مجھے کسی دوست نے 3 بلین روپیہ، بلین میں ملین 2 بھی دیا ہے، تو کتنے چاہیے؟ جو خیرات مانگتا ہو، بھیک مانگتا ہو، زکوٰۃ مانگتا ہو، اس کو کسی دوست نے اتنے بلین دینے تھے؟ وہ دوست کون سا بتا دے، اس دوست کا نام دے دے، وہ دوست جسٹیفائی کر دے کہ میرے یہاں سے یہ پیسہ میں نے دیا ہے اور فلاں جگہ سے دیا ہے۔ ان کے جو دوست تھے وہ خاص مقصد کے لیے کہ پاکستان اور ایران کو کیسے لڑانا ہے، ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائز کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے اس کے دوستوں نے پیسے ضرور دیے ہیں۔ بلکہ مولانا صاحب اب نون لیگ کو چونا لگا رہے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب، اب بٹالوی صاحب نے اس یعنی تھوڑا سا موڑ دیا ہے اس ڈسکشن کو کہ کوئی جب پاکستان میں 24,000 یعنی مدرسے ہیں جو کم و بیش کہہ سکتے ہیں اتنی تعداد ہے، اور جس ملک نے وہاں فنڈنگ دیتا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بنائے تھے یہ سلسلے، میں یہاں فنڈ بھی بند ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تجویز آپ کے ذریعے اس چینل سے عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں، خدا را اگر وہ کر لیں تو اس مولوی قسم کی نسل سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور ہمارے بچے جو ہیں وہ انسان بننا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کر رہے ہیں، مانتا ہے کو نہیں؟ میں بتاتا ہوں، نہ مانے، ہمارا تو فرض یہی ہے نا اقبال صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ان لوگوں کے مدرسے ہیں اس کے بالکل سامنے یا آپ سمجھیں کہ آدھے کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ اپنے وہ مدرسے بنائیں جو جدید علم سکھائیں بچوں کو، سہولیت ساری یہ دیں جو یہ بھیک مانگ کے، خیرات مانگ کے، زکوٰۃ مانگ کے ان بچوں کو دے رہے ہیں اور ان کے نام پہ کھا رہے ہیں، وہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ اور وہ دیں، مفت کھانا دیں، مفت کپڑے دیں، مفت کتابیں دیں، اور ان کے ٹیچرز کو سرکاری نوکریاں دے دیں۔ مجھ سے چیلنج میں کرتا ہوں، وہ ٹیچر 24 گھنٹے کے اندر انہیں چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے، بچے بھی آ جائیں گے۔ جی ایئر مارشل صاحب، جو بٹالوی صاحب ظاہر خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہ اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے سامنے بنائے جائیں،
इतना पैसा आपने कहा 30-40 साल ऐसा पहले है तो हम सर। फ्री पड़े हैं। जो और अगर ज़कात इन्हें देता है, अगर गवर्नमेंट आगे आ जाए दुरुस्त और है, बैतुल माल को एक्टिव होना पड़ेगा। That's it. दुरुस्त है। देखिए जी इकबाल साहब, मैं क्विकली 3 पॉइंट। पहली बात तो ये है कि ये आपने पूछा ना इनकी करप्शन की क्या हद है। हाँ। इनकी करप्शन की कोई हद नहीं है, वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इनके जो पेट के जहन्नुम है ना, वो जहन्नुम की आग की तरह कहते हैं कि हल मिन मजीद, इनको और चाहिए, वो भी भरिए नहीं है। और ये जो मौलवी साहब जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ये उसी बाप के बेटे हैं जिसने एलानिया ये बात कही थी कि शुक्र है मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं था। तो ये अपने उसी बाप के जो है नजरिए पे चल रहे हैं, इनको पाकिस्तान से या कश्मीर से कोई हमदर्दी नहीं है। और ये जो मदरसों की बात हमारे साथी ने की, ये इनका बड़ा वैलिड पॉइंट है। और अगर आपको याद हो, जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था तो मदरसों की मेन स्ट्रीमिंग उसका एक हिस्सा था, और वो एजेंडा आइटम अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि हुकूमत जो है वो बाज़ औक़ात मसलत की वजह से ऐसा हार्ड स्टेप नहीं ले पाती कि जिसमें ये काम किया जा सके। स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन शायद वो पॉलिटिकल विल अभी तक डेवलप नहीं कर सके कि जिसमें नहीं, लेकिन ये मार्शल साहब मसाइल भी तो है ना। आप देखें कि एकदम अगर इन लोगों को हाथ डालते हैं तो कोशिश तो की गई कि इनको यानी उस निसाब में शामिल किया जाए, इसको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो बोर्ड बने उनके शामिल किया, लेकिन सब ने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता। वो 27 लाख बच्चा पढ़ रहा है कमो बेश। मुझे बताइए कि जब वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो बड़ी मुसीबत बन जाती है, वो मासूम लोग हैं। अब भी 26 तारीख को अगर ऐसा होता है तो क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा किस तरह रोका जाए? यानी बड़ा लंबा उन्होंने हमें बता दिया बटालियन साहब ने कि मदरसे खोले जाएं, फिर देखिए जी, पैसा है। मेरे ख्याल में हमें इस तरह की किसी भी लॉन्ग मार्च या किसी भी मूवमेंट को उसको बिल्कुल जो है ना, जो अंग्रेजी का मुहावरा है निप द इविल इन द बड, वो पहला जो शख्स इस्लामाबाद की तरफ आए उसी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उसके साथ एक आहनी हाथ से जो है ना उसको हैंडल करना चाहिए। जब आप बहुत हजारों में लोगों को इकट्ठा होने देंगे तो फिर जो है ना इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है ना वो हमेशा की तरह फिर बेबसी की एक तस्वीर बन के जो है ना फैजाबाद का चौक और डी चौक और ये चीजें जो है ना वो फिर दुनिया को हम दिखा रहे होंगे। हमें चाहिए कि इनको आने से पहले रोका जाए और उसके लिए जो भी इंतहाई इक़दाम करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। आप जैसे लोग जो है, जो हमारा पैनल है या और भी चैनल में लोग हमारे दोस्त बैठते हैं, वो तो ये लोगों को बताते रहते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ इनकी गुम होगी, कौन सा इनका लॉन्ग गुम हो गया कि पूरी आवाम की हालत बुरी है, तालीम महंगी है, बेरोजगारी है, ये मसाइल हैं सारे। आप लोगों ने कौन सी दूध की नहरें बहाई थी, कोई सारा सिस्टम ठीक था तो वो रोते फिर रहे हैं आप। तो ये असल में इक़्तिदार में वापसी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह जो है ना इक़्तिदार में कोई शराकत मिल जाए, और दूसरे ये है कि शराकत नहीं भी मिलती तो ये चाहते हैं कि कम से कम अगले इलेक्शन तक किसी तरह का हल्ला गुल्ला करके ये अपनी एक रेलेवेंस बरकरार रखें, ताकि लोगों को जब अगले इलेक्शन में कोई मौजूदा हुकूमत कोई अपनी परफॉर्मेंस बेस कोई अप्रोच करे तो उस वक्त ये लोग रेलेवेंट विकास साहब बात कर रहे विकास। अच्छा, ये तो प्रपोजल्स हैं। वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत जब ये कई दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो कहती है आ जाए हम फैसिलिटेट करेंगे, वजह ये स्यापा अपने गले में डाल देने। मार्शल साहब ने कहा कि आपने देखा कि उससे पहले यानी वजीर आला KPK को डायरेक्ट यानी उसको शैलिंग हुई और वो आगे नहीं आ सके। यानी किसी काज के लिए वो तो लोग भूल ही जाते हैं क्या हुआ लाहौर में, क्या हुआ। यानी ताहिर और कादरी के घर के आगे उस इंसाफ के लिए कंटेनर खड़े रहे और लोग कई अब तक वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और उन अदालतों की तरफ भी देख रहे हैं कि खुदा के बंदो 550,000 की आपने ज़मानत ले ली है, ये मुल्क पाकिस्तान है, 4 बंदे रोंद के चली गई वो कशमाला जो हरासमेंट की वफाकी मौसम है, तो दूसरी तरफ एक 500 वाला बंदा जो धक्के खाता रहता है, ये इंसाफ के लिए तरस रहे हैं आपके सामने। सियासी तमाशा है जो हुकूमत को बच्चा जुमुरा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें कि ये इस तरह के बयानात और इस तरह की शुरलियाँ सेनेट के इलेक्शन से पहले तक ये चलती रहेंगी। सेनेट के इलेक्शन का असल सारा मामला ओपन बैलेट कराने की बात कर दी है इमरान खान ने, उसके बाद फिर उसकी अपनी मैं आपको एक खबर यहाँ एक और भी दे रहा हूँ, चलें आज एक खबर आपको और दे के जाता हूँ सेनेट के हवाले से ही। खान साहब के अपने जो बड़े करीबी हैं, बहुत करीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के, वो भी खान साहब से नाला हो गए हैं। वो 10 नाम जब सामने आए जो कि टेक्नोक्रेट्स के थे। खान साहब एक अप्रोच तो रखते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, चलें अल्लाह करे कि जो उनसे इलेक्टिबल्स वाली गलती हुई है वो टेक्नोक्रेट्स की सूरत में वो सेनेट में कवर कर जाए। अगर ऐसा हो जाए तो
ادروائز جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو اس طرح کی فیڈنگ، اور یہ کچھ جو سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کے پی کے سے، فاٹا والی سائڈ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پیچھے سے خبر کی صورت میں، ٹیلی فونک رابطے کی صورت میں پمپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت ہر صورت میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کے لنڈورے بن کے اقتدار کے خواہشمند بھی رہتے ہوتے بھی ہیں. اب ہم لاسٹ میں چل رہے ہیں. کشمیر تو آزاد ہوگا ان لوگوں کی جدوجہد سے، اور ہماری اس میں ساری ان کے ساتھ آزادی یکجہتی پر، جب ہمارا ملک بڑا مضبوط ہوگا، اس لیول پر ہوں گے ہر مسئلے میں، اکنامکلی طور پر، ڈیفنس کے طور پر، یونٹی کے طور پر، خوشحالی کے طور پر مضبوط ہوں گے، تو تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. ان حالات میں یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے، یہ سینٹ ہو رہا ہے، سینٹ میں پیسے چل رہے ہیں، اور بلوچستان میں تو 50% پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، اور اب آدھے 50% جو وہ سالس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں مجھے بتائیے کہ سسٹم کو اس کو چلانا چاہیے. یہ جو گندا سڑا نظام ہے، جس کو ہم تو آپ لوگ جمہوریت بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ پیچھے پڑے رہتے ہیں. اقبال شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو کل اسمبلی میں ہوا، جس سب مار دھاڑ ہوئی اور ایک دوسرے پہ حملے کیے گئے، اس کے بعد اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں تو یہ عوام کی توہین ہے. کیا عوام اسی طرح کی ہے؟ اور اگر عوام نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا ہے تو عوام کو خود سوچنا چاہیے باعث شرم کہ یہ ہمارے لیے شرمناک ہے کہ ہم نے ایسے بندے اسمبلی میں بھیجے ہیں. ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کی کرتوتیں دیکھ لیں، بہت شکریہ. ان کی حرکتیں دیکھ لیں. ماشاء صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دینے کا، وقاص صاحب اور حسین بٹالوی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. اکثر ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، یعنی جو اپنے گھر میں مضبوط ہو وہی کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور وہی کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. کشمیریوں کا ہمارا ساتھ، جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر ہماری شاعر آ گیا، اور بعض بھی دوست ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کیسے کہا گیا. آپ کبھی ہاتھ کو پھیلا کے 5 انگلیاں دیکھیں. پاکستان میں جو بہتے ہوئے دریا ہے وہ 5 ہے، یعنی اس میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ ہیں وہ شاعر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ خون اگر انگلی ایک کاٹ دی جائے، ایک دریا ہمارا بند کیا تو ایک انگلی ہماری سن ہو گئی، دوسری ہو گئی. اس کو ہمیں جاری اور ساری رکھنا ہے، اور ہندوستان انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان کو جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے تھے، وہ آپ دیکھیں گے کہ قوم اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اپنا رال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.